اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقولوا الا خیرا، اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہیے۔ لا تقولوا الا خیرا، اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہیے۔ بے شماری جیسا کہ آپ جانتے ہیں علم اصول کے بارے میں ہے، تو کل ہم نے آپ کی خدمت میں اس علم اصول کا کچھ جو تاریخچہ وغیرہ ہے وہ بیان کیا تھا۔ آج جو ہے ہم آپ کے لیے علم اصول کی تعریف، اس کا موضوع اور غایت کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ علم اصول کی تعریف، علم اصول کیا ہے؟ هو علم يبحث فيه عن القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عن الأدلة۔ علم اصول جو ہے ایسے قوانین اور قواعد کا علم ہے جن قواعد کے ذریعے سے احکام شرعیہ کو استنباط کیا جاتا ہے ادلہ سے۔ علم اصول کیا ہے؟ علم اصول وہ علم ہے جس میں ایسے قواعد اور ضوابط کے بارے میں بحث کی جاتی ہے جن کے ذریعے سے احکام شرعیہ کو استخراج کیا جاتا ہے ادلہ سے۔ استنباط کا جو معنی ہے یہ مادہ نبت سے ہے، اور اس کا معنی ہے زمین کے نیچے سے پانی نکالنا۔ جس طرح ایک آدمی زمین ہٹا کے نیچے سے پانی نکال لیتا ہے، اسی طرح میرے عزیزو ایک فقیہ آیات اور روایات اور دوسرے منابع سے احکام کو نکال لیتا ہے، اور اپنی رسالہ عملیہ توضیح المسائل میں لکھتا ہے نماز جمعہ واجب ہے، شرب خمر شراب کا پینا حرام ہے۔ علم اصول کیا ہے جی؟ علم اصول ایک علم ہے جس میں ایسے قواعد کے بارے میں بحث کی جاتی ہے جن قواعد کے ذریعے سے احکام شرعیہ کو استنباط کیا جاتا ہے ادلہ سے۔ اب یہاں ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ جی مثلاً کوئی قواعد تو بتائیں نا، وہ قواعد کیا ہیں؟ یہ قواعد ہم نے بعد میں پڑھنے ہیں، ابتدا ہے، مقدمہ ذہن تھوڑا سا مشکل لگتا ہے۔ وہ قواعد مثلاً جی میں عرض کرتا ہوں کہ فعل امر کا ظہور وجوب میں ہے۔ یہ علم اصول میں ہم ثابت کریں گے کہ فعل امر کا ظہور وجوب میں ہے۔ نمبر 2، دوسرا قاعدہ مثلاً ظواہر قرآن حجت ہے۔ فعل امر کا ظہور وجوب میں ہے پہلے، دوسرا عرض کیا ہے کہ ظواہر قرآن حجت ہے۔ جب یہ قواعد ہمارے ہاتھ میں علم اصول سے آ گئے تو پھر مثلاً ایک فقیہ ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نماز واجب ہے، اقیموا الصلاۃ، جو قرآن نے کہا ہے نماز قائم کرو، نماز واجب ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جناب علی ظہور امر جو ہے، اقیموا فعل امر ہے، اور فعل امر اقیموا کا جو ظہور ہے وہ وجوب میں ہے۔ اقیموا وجوب میں ظہور رکھتا ہے۔ نمبر 2، ظواہر قرآن حجت ہے۔ ٹھیک، پس کہتا ہے کہ نماز جو ہے وہ وجوب میں حجت ہے، یعنی نماز جو ہے یہ آیا وہ وجوب کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ دوبارہ عرض کر دوں کس طرح ایک فقیہ نتیجہ لیتا ہے جب علم اصول میں وہ ثابت کر دیتا ہے کہ فعل امر کا ظہور وجوب میں ہے، نمبر 2 ظواہر قرآن حجت ہے، پھر وہ جناب علی
اس سے جو ہے نا نتیجہ لیتا ہے اس بات کا کہ اقیمو جو ہے وہ فعل امر ہے، ہر فعل امر جو ہے اس کا ظہور وجوب میں ہے، پس اقیمو کا ظہور وجوب میں ہے۔ پھر آگے تھوڑا اور، اقیمو ظہور رکھتا ہے وجوب میں، ظواہر قرآن حجت ہے، پس اقیمو وجوب میں حجت ہے، پس اقیمو وجوب میں حجت ہے۔ اس سے جناب علی اس طرح کر کے نا استنباط کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات علم اصول کی تعریف میں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے موضوع علم اصول۔ موضوع علم اصول کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ فقہ میں حجت واقع ہو، ہر چیز جو صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ فقہ میں حجت واقع ہو، اور جس کی شان یہ ہے کہ وہ طریق استنباط میں واقع ہو۔ دو چیزیں رکھنی ہیں مد نظر۔ موضوع علم اصول کیا ہے؟ ہر چیز ہے جو صلاحیت رکھتی ہے کہ فقہ میں حجت بن سکے، اور جس کی شان یہ ہے کہ وہ طریق استنباط میں واقع ہو۔ ہر چیز مثلا کتاب ہے، سنت ہے، اجماع ہے، عقل ہے، سیرہ ہے، قیاس ہے، وغیرہ وغیرہ بحث یہاں کی جا سکتی ہے۔ ہر چیز جو صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ فقہ میں حجت ہو، اور جس کی شان یہ ہے کہ وہ طریق استنباط میں واقع ہو، یہ ہے موضوع علم اصول۔ اور تیسرا میرے آگا جان ہو گیا جی غایت علم اصول۔ علم اصول کا ہدف کیا ہے؟ علم اصول کا ہدف کیا ہے جی؟ احکام شرعیہ، احکام شرعیہ کے استنباط پر قدرت حاصل کرنا ہے ادلہ سے۔ احکام شرعیہ پر کیا گا جان استنباط کرنے، احکام شرعیہ کے استنباط پر قدرت حاصل کرنا ہے ادلہ سے۔ ایک یہاں میں آپ کی خدمت میں اور مثال پیش کر دوں کہ یہ جو میں نے عرض کی ہے کہ علم اصول کا ہدف یہ ہے احکام شرعیہ کے استنباط پر قدرت حاصل کرنا ہے دلیلوں سے، اور ایسے امور کی اطلاع پیدا کرنا ہے جن امور کے ذریعے سے فقہ میں احکام شرعیہ پر احتجاج کیا جاتا ہے۔ مثلا کس طرح مجتہد کو جو ہے احکام شرعیہ کے استنباط پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے علم اصول سے۔ توجہ فرمائیں، مثلا ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، نماز جمعہ کے وجوب پر ہم استدلال کرنا چاہتے ہیں، اور علم اصول میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ امر جو ہے وہ واجب ہونے کا فائدہ دیتا ہے، امر سے وجوب سمجھ میں آتا ہے۔ ٹھیک، امر کس پر دلالت کرتا ہے؟ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اور فرض یہ کریں کہ آیا صلاۃ الجمعہ مما امر بہا صغریٰ، صلاۃ الجمعہ وہ ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، دوسرا جی کل شیء امر بہا فہو واجب کبریٰ فصلاۃ الجمعہ واجبۃ۔ ٹھیک ہے، یعنی نماز جمعہ وہ ہے جس کا حکم دیا گیا ہے صغریٰ، اور ہر وہ چیز جس کا حکم دیا گیا ہے وہ واجب ہے، پس نماز جمعہ واجب ہے۔ اس طرح کر کے آگا جان وہ استنباط کرتا ہے۔ آئیے ابھی آپ کی خدمت میں جو 3 باتیں کی ہیں اس کو میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ کیا ہو گیا آگا جان؟ علم اصول کی تعریف، موضوع علم اصول اور علم اصول کا ہدف۔ توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ، والاصول
وَإِلَيْكَ بَيَانُ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ فِيهِ، اصول وَإِلَيْكَ اور آپ کے لیے اس میں 3 امور کا بیان ہے۔ تعریف ہو، علم اصول کی تعریف، هو علم يبحث فيه عن القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عن الأدلة۔ علم اصول کی تعریف کیا ہے، هو علم، یہ وہ علم ہے جس میں قواعد کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، جن قواعد کے ذریعے سے احکام شرعیہ کو استخراج کیا جاتا ہے عن الأدلة، ادلہ سے۔ اور مثال آپ کی خدمت میں دے چکا ہوں، کیا کہا تھا کہ مثلا یہاں یہ قاعدہ ہوگا کہ فعل امر کا ظہور وجوب میں ہے، ظواہر قرآن حجت ہے، پھر ہم نے چاہا کہ نماز واجب ہے اقیموا الصلاۃ سے، تو یہ کہیں گے کہ اقیموا کا ظہور وجوب میں ہے، ظواہر قرآن حجت ہے، پس اقیموا کا ظہور وجوب میں حجت ہے، اس طرح کر کے۔ وعلی ذالک، بنابراین فعلم اصول الفقہ من مبادی الفقہ، اصول فقہ کا علم مقدمات فقہ میں سے ہے۔ وَيَتَكَفَّلُ بَيَانَ كَيْفِيَّةِ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ۔ وَيَتَكَفَّلُ، اور یہ علم اصول عہدیدار ہے، بیان کیفیت اقامت الدلیل علی الحکم الشرعی، دلیل جو ہے حکم شرعی پر قائم کرنے کی کیفیت کا عہدیدار ہے۔ موضوع علم اصول کا موضوع، کل شیء یصلح لأن یکون حجۃ فی الفقہ ومن شأنہ ان یقع فی طریق الاستنباط، ہر چیز جو صلاحیت رکھتی ہے، ہر چیز سے مراد کتاب، سنت، اجماع، عقل، مثلا ہر چیز جو صلاحیت رکھتی ہے لأن یکون حجۃ فی الفقہ، کہ وہ فقہ میں حجت واقع ہو، ومن شأنہ ان یقع فی طریق الاستنباط، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ استنباط کے طریق میں واقع ہو۔ فإنه ليس كل قاعدة علمية تصلح لأن تكون حجة في الفقہ، اس لیے کہ ہر قاعدہ علمیہ جو ہے اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حجت ہو فقہ میں۔ فلیس لمسائل العلوم الطبیعیہ ولا الریاضیہ هذه الصلاحیہ، علوم طبیعہ اور ریاضیہ کے مسائل میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا هِيَ لِعَدِيدٍ مِّنَ الْمَسَائِلِ، انما ہے یعنی یہ صلاحیت جو ہے لِعَدِيدٍ مِّنَ الْمَسَائِلِ، چند مسائل میں ہے، یہ صلاحیت چند مسائل میں ہے۔ کا ظواہر الکتاب، جیسے ظواہر کتاب ہے، و خبر الواحد، اور خبر واحد ہے، و شہرت الفتویہ، شہرت فتویہ، الی غیر ذالک، اس کے علاوہ مثلا قیاس ہے، سیرہ ہے۔ غایتہ، علم اصول کا ہدف، القدرۃ علی استنباط الاحکام الشرعیۃ عن ادلتها، احکام شرعیہ کے استنباط پر قدرت حاصل کرنا ہے ادلہ سے۔ والاصول علی امور یحتج بها فی الفقہ علی الاحکام الشرعیہ، اور ایسے امور کو کیا آگا جان رسائی حاصل کرنا ہے، یحتج بها فی الفقہ، جن امور کے ذریعے سے فقہ میں احتجاج کیا جاتا ہے احکام علی الاحکام شرعیہ، احکام شرعیہ پر۔ ومما ذکرنا یعلم وجہ الحاجۃ الی الاصول الفقہ، جو ہم نے ذکر کیا اس سے اصول فقہ کی حاجت کی وجہ معلوم ہو جائے گی۔ فإن الحاجۃ الیہ کالحاجۃ الی علم المنطق، علم اصول کی طرف جو حاجت ہے یہ ایسے ہے جیسے علم منطق کی طرف حاجت ہے۔ فکما ان المنطق یرسم نہج الصحیح فی کیفیت اقامت البرہان، جس طرح منطق جو ہے روش صحیح کو بیان کرتی ہے برہان قائم کرنے میں۔ فہاکذا الحال فی علم الاصول، اور اسی طرح حال ہے علم اصول میں۔ فإنہ یبین کیفیت اقامت الدلیل علی الحکم الشرعی،
یہ علم اصول جو ہے یہ دلیل جو ہے حکم شرعی پر بیان کرنے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ فَإِنَّهُ یہ علم اصول یبین کیفیت اقامت دلیل علی الحکم شرعی، حکم شرعی پر دلیل قائم کرنے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بحث ہم ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں اپنے بھائیوں کی، وہ یہ ہے کہ الامر الثانی تقسیم و مباحث ہی، علم اصول کی مباحث کی تقسیم۔ مباحث اصولیہ کو 4 نوع میں تقسیم کرتے ہیں: مباحث لفظیہ، نمبر 2 مباحث عقلیہ، نمبر 3 مباحث حجج والامارات، نمبر 4 مباحث اصول عملیہ۔ مباحث اصول کی تقسیم جو ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مباحث لفظیہ، مباحث عقلیہ، مباحث حجج والامارات، مباحث اصول عملیہ۔ تو مباحث لفظیہ جو ہے اس میں کیا بحث ہوتی ہے جی؟ اس میں مدالیل الفاظ کے مدالیل اور ظواہر الفاظ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، جو استنباط کی طریق میں واقع ہوتے ہیں۔ الفاظ کے مدالیل اور ظواہر جو طریق استنباط میں واقع ہوتے ہیں، جیسے صیغہ امر کا ظہور جو ہے وہ وجوب میں ہے یا نہیں ہے، یہ بحث اس میں ہوگی۔ آیا امر وجوب میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں؟ آیا صیغہ لا تفعل کا ظہور حرمت میں ہے یا نہیں؟ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں؟ یہ اس میں بحث ہونی ہے۔ اور مباحث عقلیہ وہ ہیں دوسری جو قسم ہے وہ مباحث عقلیہ کی ہم پڑھیں گے، تو اس میں احکام عقلیہ کلیہ کے بارے میں بحث ہو جاتی ہے جو طریق استنباط میں واقع ہوتے ہیں۔ جیسے مثلا ایک چیز واجب ہے تو اس کا مقدمہ واجب ہے یا نہیں، ایک چیز کے وجوب اور اس کے مقدمے کے وجوب میں بحث ہے، ملازمہ ہے یا نہیں ہے، حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ ہے یا نہیں ہے، اگر عقل حکم لگاتی ہے تو شرع بھی حکم لگاتا ہے یا نہیں، یہ ملازمات عقلیہ کے بارے میں جو ہے بحث اس میں اس طرح کر کے ہوتی ہے۔ اور تیسری بحث جو علم اصول کی ہے ہماری، وہ مباحث حجج اور امارات ہیں۔ حجت کی بحث ہے کہ مثلا خبر واحد حجت ہے یا حجت نہیں ہے، ظواہر حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اجماع حجت ہے یا نہیں ہے، شہرت حجت ہے یا نہیں ہے، یا ثابت ہوگی یا ثابت نہیں ہوگی۔ بالآخر بحث اس میں یہ ہے تیسری۔ اور چوتھی بحث جو ہوتی ہے اس علم اصول میں وہ اصول عملیہ کی بحث ہے۔ اصول عملیہ میں کیا بحث کی جاتی ہے؟ اصول عملیہ میں یہ بحث ہوتی ہے کہ جب مجتہد کے پاس حکم شرعی کے اوپر دلیل نہیں ہے تو مجتہد کی پناہ گاہ کیا ہے؟ مجتہد اس وقت کیا کرے؟ بیٹھا رہے حیران پریشان ہو کر؟ اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جب مجتہد کے پاس حکم شرعی کے اوپر دلیل نہ ہو تو اس وقت مجتہد کو کیا کرنا چاہیے؟ مجتہد کی کوئی پناہ گاہ ہونی چاہیے نا، ٹھیک ہے نا؟ جب حکم شرعی پر دلیل نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اس وقت جو اصول بتائے گئے ہیں ان کا نام ہے اصول عملیہ۔ پس اصول عملیہ میں کیا بحث ہوتی ہے کہ جب مجتہد کے پاس حکم شرعی پر دلیل نہیں ہے تو مجتہد کو کیا کرنا چاہیے؟ اصول عملیہ میں یہ بحث ہوتی ہے۔ مثلا برات ہے، تخییر ہے، استصحاب ہے، احتیاط ہے، یہ اصول عملیہ ہیں کہ جب مجتہد کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو ان کی طرف وہ رجوع کرتا ہے۔ مباحث اصول کی ایک اور بھی حوالے سے تقسیم کرتے ہیں بزرگان، فرماتے ہیں کہ مباحث لفظیہ اور مباحث عقلیہ، ٹھیک ہے؟ یہ بھی مطلب ہے ایک لحاظ سے مباحث اصول کی تقسیم ہے۔ مباحث لفظیہ اور عقلیہ میں 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جبکہ استاد بزرگوار آغا جعفر سبحانی فرماتے ہیں ہم نے اپنی یہ جو کتاب ہے موجز اس کو کفایہ کی ترتیب پہ لکھا ہے، اور اس کے اندر یہ اس طرح کر کے مباحث اصول کی تقسیم ہے۔ پہلے
مباحث لفظیہ، 2 مباحث عقلیہ، پھر مباحث حجت اور امارات، پھر مباحث اصول عملیہ ہیں۔ یہ بحثیں ہوتی ہیں جناب علی علم اصول کے اندر، ٹھیک ہے۔ پس مباحث اصول کی جو تقسیم ہے وہ یہاں اس مجز کے اندر اور بعض کتابوں میں کیسے آئی ہے؟ 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ مباحث لفظیہ، نمبر 2 مباحث عقلیہ، نمبر 3 مباحث حجج اور نمبر 4 مباحث اصول عملیہ۔ مباحث لفظیہ میں کیا بھلا بتا چکا ہوں، کیا بحث ہوتی ہے؟ مدالیل الفاظ اور ظواہر الفاظ کے بارے میں جو استنباط کی راہ میں واقع ہوتے ہیں کہ مثلاً امر کا ظہور وجوب میں ہے یا نہیں، نہی کا ظہور حرمت میں ہے یا نہیں، جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں، یہ بحثیں ہوتی ہیں۔ اور مباحث عقلیہ میں جو ہے احکام عقلیہ کلیہ کے بارے میں بحث ہوتی ہے جو استنباط کی راہ میں واقع ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے ملازمہ کو بیان ہوتا ہے کہ ایک چیز اگر واجب ہے تو اس کا مقدمہ واجب ہے یا نہیں، حکم عقل اور حکم شرع میں ملازمہ ہے یا نہیں، اس طرح کر کے۔ اور مباحث حجج اور امارات میں تو یہ بحث ہونی ہے خبر واحد حجت ہے یا نہیں ہے، سیرہ حجت ہے یا نہیں ہے، قیاس حجت ہے یا نہیں ہے۔ پھر بعض کی حجت ثابت ہو جائے گی، بعض کی حجت مثلا ثابت نہیں ہوگی، بحثیں بالآخر اس میں یہ ہونی ہے۔ اور مباحث اصول عملیہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب مجتہد کے پاس حکم شرعی کے اوپر دلیل نہیں ہے تو مجتہد جو رجوع کرتا ہے جن چیزوں کی طرف اس کا نام ہے اصول عملیہ، اور ان میں یہ چیزیں ہیں برات، تخییر، استصحاب، احتیاط وغیرہ ہیں۔ میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، توجہ۔ الامر الثانی تقسیم و مباحث ہی، مباحث اصول کی تقسیم۔ تنقسم المباحث الاصولیۃ الی 4 انواع۔ مباحث اصول تقسیم ہوتی ہیں الی 4 انواع، 4 انواع میں۔ الاول المباحث اللفظیۃ، پہلی مباحث لفظیہ ہے، وَيَقَعُ الْبَحْثُ فِيهَا عَنْ مَدَالِيلِ الْأَلْفَاظِ وَظَوَاهِرِهَا الَّتِي تَقَعُ فِي طَرِيقِ الاستنباط۔ مباحث لفظیہ جو ہیں اس میں بحث واقع ہوتی ہے الفاظ کے مدالیل، معانی، وظواہرها اور ظواہر الفاظ کے بارے میں، الَّتِي تَقَعُ فِي طَرِيقِ الاستنباط، وہ مدالیل اور ظواہر الفاظ جو طریق استنباط میں واقع ہوتے ہیں۔ نظیر و ظہور صیغۃ الامر فی الوجوب، امر کا ظہور جو ہے وجوب میں، جیسے الثانی المباحث العقلیہ وَيَقَعُ الْبَحْثُ فِيهَا عَنِ الْأَحْكَامِ الْعَقْلِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ۔ مباحث عقلیہ جو ہیں اس میں بحث واقع ہوتی ہے احکام عقلیہ کلیہ میں، الَّتِي تَقَعُ فِي طَرِيقِ الاستنباط، وہ احکام عقلیہ جو استنباط کی طریق میں واقع ہوتے ہیں۔ نظیر البحث عن وجود الملازمہ بین وجود شیء و وجوب مقدمتہ، جیسے جناب علی ملازمہ بین وجوب شیء، ایک چیز کے وجوب، و وجوب مقدمتہ اور اس کے مقدمہ کے وجوب کے بارے میں ہے۔ الثالث مباحث الحجج والامارات، تیسری مباحث حجج اور امارات ہیں، کالبحث عن حجیت خبر الواحد، جیسے بحث جو ہے خبر واحد کی حجیت کے بارے میں ہے۔ الرابع مباحث الاصول العملیہ، چوتھی مباحث اصول عملیہ ہیں، وہی تبحث عن مرجع المجتہد، اصول عملیہ میں بحث ہوتی ہے مجتہد کے مرجع اور پناہ گاہ کی طرف، عند فقد الدلیل علی الحکم شرعی، جب حکم شرعی پر دلیل نہ ہو۔ بتایا عرض کیا ہے کہ مباحث اصول عملیہ برات، تخییر، استصحاب وغیرہ۔ وَيُمْكِنُ تَقْسِيمُهَا بِمِلَاقٍ آخر، ممکن ہے تقسیم مباحث جو ہے ایک دوسرے ملاک سے بھی ہو، وَهُوَ تَقْسِيمُهَا إِلَى مَبَاحِثٍ لَفْظِيَّةٍ وَعَقْلِيَّةٍ، اور وہ اصول کو تقسیم کرنا مباحث لفظیہ اور عقلیہ میں۔ وَهَذَا هُوَ الرَّائِج بین المتأخرین، اور یہی رائج ہے متأخرین کے درمیان۔ وَرَتَّبْنَا كِتَابَنَا عَلَى ترتیب مباحث الکفایہ، اور ہم نے اپنی کتاب کو کفایہ کی مباحث کی ترتیب پر مرتب کیا ہے۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں میرے عزیزو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔